بسم اللہ الرحمن الرحیم. Thanks for watching Hayya Al Falah by Mufti Muhammad Wasim Sahab, the famous scholar of Islam. حي على الفلاح حي على
ایک بندہ ہے جس کے پیارے پیارے پر ہیں اور وہ اڑتا ہوا جنت
باپ کو اس کے نم کرنے کی وجہ سے کبھی شکایت نہیں ملی، اور جن ماں باپ کو اولادوں کی شکایت نہیں ملتی ان کو ہم آسمانوں کے اوپر اٹھا لیتے ہیں۔ تیسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ یہ مسجد کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، ہم اسے آسمانوں پہ اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مسجد زمین پر احب البلاد الی اللہ مساجدها، زمین پر اللہ سب سے زیادہ مسجدوں سے پیار کرتے ہیں۔ پوری زمین اللہ کے سامنے ایک پلیٹ کی مانند ہے، پوری زمین اللہ کے سامنے ہے، لیکن زمین میں جن جگہوں سے اللہ پیار کرتے ہیں انہیں مسجد کہا جاتا ہے۔ جو مسجد میں زیادہ رہتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کو اللہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گی۔ اوپر رب العالمین کا عرش ہوگا، نیچے مسجد میں رہنے والے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، پوری زمین میں جن جگہوں کو اللہ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ جگہیں ہمارے بازار ہیں، ہماری چوکیں ہیں، ہماری محفلیں ہیں۔ ہم جن جگہوں پر لوگوں کو دیکھتے ہیں جہاں شور و شبر ہوتا ہے، جہاں موسیقیاں اور میوزک ہوتی ہے، ان جگہوں سے اللہ نفرت کرتے ہیں، اللہ پیار کرتے ہیں۔ مسجد کی زمین سے اللہ پیار کرتے ہیں، مسجد کے نمازی سے اللہ پیار کرتے ہیں، مسجد میں بیٹھنے والے سے۔ جو شخص مسجد میں نماز سے پہلے آ جاتا ہے ہمارے نبی فرماتے ہیں وہ تیسرا کلمہ پڑھتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ جو مسجد میں نماز سے پہلے آتا ہے اور بیٹھ کر تیسرا کلمہ پڑھتا ہے ہمارے نبی فرماتے ہیں اس کو اللہ رب العالمین نماز باجماعت کا ثواب عطا فرماتے ہیں، گویا وہ امام کے پیچھے مقبول نماز پڑھنے والا ہے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں جو شخص مسجد میں رہتا ہے اللہ رب العالمین اسے مسجد کا کوٹا بنا دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو بندہ مسجد میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مسجد کا کوٹا بنا دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے جس طرح کیل لکڑی میں ٹھوکی جاتی ہے اور کیل سے لکڑی مضبوط ہوتی ہے، اسی طرح جو بندہ مسجد میں زیادہ رہتا ہے اس کی وجہ سے اللہ پورے محلے کو ٹھوک دیتے ہیں، اس محلے کو کوئی عذاب نہیں ملا سکتا، کوئی مصیبت نہیں ملا سکتی۔ مسجد میں رہنے والے وہ کیلوں کی طرح ہیں، وہ کیل لگے ہوئے ہیں، جس طرح لکڑی کو ٹھوک دیا جاتا ہے اسی طرح پورے محلے کو اللہ مضبوط کرتے ہیں۔ مسجد والوں کی نسبت سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ آسمانوں کے اوپر گیا، میں نے سب سے اونچا مقام اس کا دیکھا جو مسجد کو آباد کرتا ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے جنازے کے بارے میں پوچھا، ایک حبشی بوڑھی عورت تھی، وہ مسجد نبوی میں آ کر روزانہ صفائی کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا آپ علیہ السلام سفر کے لیے باہر نکلے، واپس آئے تو وہ بوڑھی عورت موجود نہیں تھی۔ تب ہمارے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ وہ عورت کہاں گئی، وہ ہم صفائی کرنے والی وہ کہاں گئی؟ صحابہ نے جواب دیا یا رسول اللہ فوت ہو گئی۔ ہمارے نبی نے جواب دیا اس کے جنازے کا بتایا کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو بوڑھی عورت تھی اور آپ نبوت کے کاموں میں تھے، آپ کے اوپر اللہ نے نبوت کا کام ڈالا ہے، اس بوڑھی عورت کی وجہ سے ہم نے تکلیف دینا گوارا نہ سمجھا۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، والذی نفسی بیدہ محمد، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، وہ عورت جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی وہ حبشی عورت اگر میں اس کا جنازہ پڑھ لیتا اللہ تعالیٰ میرے مرتبے
اندر ایک اینٹ لگا دی یا ایک اینٹ کا خرچ دے دیا، اللہ رب العالمین نے اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت میں محل عطا فرما دیا۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اگر کسی نے مسجد کی دیوار پر کوئی لوہار دیکھ لی، ٹوٹ دیکھ لی، کوئی چھوٹی سی گندگی دیکھ لی اور اس نے اس کو کسی چیز سے صاف کر کے اس نے باہر پھینک دیا، تو اس کے صاف کرنے پر اللہ اسے دو انعام عطا فرمائیں گے۔ ایک تو یہ کہ غفر اللہ ذنوبہ، اللہ اس کے اگلے پچھلے معاف کر دیں گے، بڑا فائدہ کہ اللہ اس کے اگلے پچھلے معاف کر دیں گے۔ دوسرا بڑا فائدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو مسجد کو بناتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، نہیں ہو سکتا کوئی بھی مسجد کی خدمت کرنے والا سوائے اس شخص کے جس کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے یا وہ قیامت کے دن کو مانتا ہے، وہ مسجد کو آباد کرتا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے مسجد کی صفائی کا کام دیتے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے مسجد کی کسی چیز کو بنایا، چاہے وہ ایک تیتر کے گھونسلے کی طرح ہی کیوں نہ ہو، جیسے تیتر کا گھونسلہ ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے جس نے تیتر کے گھونسلے کی طرح مسجد کی کسی جگہ کو صاف کر دیا، اس کو بھی اللہ رب العالمین اپنی رضا کا فرمانا عطا فرمائیں گے۔ اے میرے بندے، میں تجھ سے راضی ہوں، تو نے مسجد کی صفائی کی ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو دھوپ میں مسجدوں کی طرف چل کے جاتے ہیں، اللہ رب العالمین دنیا کا سب سے بڑا اجر اور دنیا کی سب سے بڑی نیکی عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے زمین کو بنایا آج سے 15 یا 20 ارب سال پہلے، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین بنائے تھے۔ جب اللہ نے زمین کو بنایا ساری زمین پر پانی تھا، اس پر ایک چھوٹا سا بلبلہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے زمین والوں کے لیے مسجد کی تشکیل کروائی۔ سب سے پہلی چیز جو زمین پر بنی ہے وہ مسجد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا، سب سے پہلے اللہ نے اپنے عرش کے نیچے اللہ تعالیٰ نے بڑے مقام کو پیدا کیا۔ عرش العلا کے لیے، عرش العلا کے نیچے جو سب سے بڑا مقام پیدا کیا گیا وہ فرشتوں کا بیت اللہ تھا، جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ معلوم ہوا مسجد اللہ کے نزدیک اتنی زیادہ مقرر ہے اور اتنی زیادہ اہمیت کے حامل ہے، اللہ آسمان بناتے ہیں، پہلے ان کے سجدے والوں کی جگہ کو تعمیر کرتے ہیں، یعنی اوپر مسجد بنائی جاتی ہے۔ اللہ زمین بناتے ہیں، سب سے پہلے مسجد کو بنایا جاتا ہے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں جو مسجد میں نماز پڑھتا ہے وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ نمازیوں کے لیے، اعتکاف والوں کے لیے مسجدوں کو صاف ستھرا رکھا کرو۔ اب یہاں پر فرمایا مسجدوں کو صاف رکھا کرو، اور دوسری جگہ پر 11ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ، جو مسجد
ایک پاکی وہ کرتا ہے، دوسری پاکی اللہ فرماتے ہیں کہ جو مسجدوں میں آنے کی عادت بنا لیتا ہے اللہ رب العالمین اسے اندر سے بھی پاک کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز مسجد کی خدمت کریں، انشاءاللہ کریں۔ دوسری چیز یہ کہ اندر اور باطن سے اللہ رب العالمین کی غلامی یہ ہے کہ جس طرح ہم ظاہر میں اچھے ہیں، ہمارے نبی دعا مانگتے تھے اے اللہ میرے باطن کو ظاہر کی طرح نیک کر دے، اور اے اللہ میرے اندر کو باہر کی طرح نیک کر دے، اور جو ظاہر ہے ظاہر کو ظاہر سے بہتر کر دے۔ یعنی جس طرح ہم ظاہر میں نیک ہیں لوگ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں، لوگ ہمیں بڑا حاجی سمجھتے ہیں، بڑا نمازی سمجھتے ہیں، اسی طرح ہم اندر سے نمازی ہیں، ہم اندر سے نیک بنتے ہیں۔ ہمارے استاد العظیم صاحب فرماتے تھے کہ ہم آتی ہیں نمازی نہیں، آتی ہیں نمازی نہیں، ہم 5 وقت نماز پڑھ کے عادت پوری کرتے ہیں، ہم نمازی نہیں ہیں۔ اور میں نمازی وہ ہوتا ہے جو اللہ اکبر کرتا ہے تو اس کو اللہ کی ملاقات کا مزہ آتا ہے، اس کی بات بات پر آنسو گرتے ہیں، اس کے آنسو ٹپکتے ہیں اس کی آنکھوں سے۔ نمازی وہ ہوتا ہے۔ مسجد کو بناتی شکر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی برس۔ علامہ اقبال رات کو جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک مسجد گری ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا تہذیب میں تم اور اسارہ تو تمدن میں ہو، بتاؤ کیسے مسلمان ہو کہ تمہیں دیکھ کے شرمائے یہود، کہ یہودی شرما جاتے ہیں، تمہارا ایمان اتنا گر چکا کہ تمہاری مسجد چیزوں نے گرا۔ جب صبح کو بھی وہاں سے گزرے مسجد بنی ہوئی تھی، تو کہنے لگے اقبال نے رات کو جو شیر کا آتا غلط کہا تھا، مسجد کو بناتی شکر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی کر نہ سکا۔ کا اقبال تو غلط ہے، تیرا ایمان ٹھیک نہیں ہے۔ مسجد تو رات میں بن چکی ہے، ایمان کی حرارت والے باقی ہیں۔ صبح سے کہہ تو دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں ہے کچھ نہیں، دل اور نگاہ مسلمان نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ اندر سے ایمان نظر آئے، اندر ایمان ہو زبان سے نظر آئے، اندر ایمان ہو نظروں سے ظاہر ہو، اندر کا ایمان قدموں کی آہٹ سے پتہ چلے، پھر وہ ایمان ہے۔ اگر وہ ایمان نہیں ہے تو پھر ایمان ہی نہیں۔ استاد العظیم صاحب فرماتے تھے ہم آتی ہیں نمازی نہیں ہے، نماز وہ ہوتی ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اگر میں نماز پڑھتا ہوں اور بے حیائی نہیں چھوڑتا، بغض کینہ نہیں چھوڑتا، اگر میری عادت ٹھیک نہیں ہوتی تو پھر میں نمازی نہیں ہوں، میں آتی ہوں۔ جب تک میں نمازی نہیں بنوں گا اللہ تعالیٰ مجھ سے برائیوں کو نہیں ہٹائیں گے۔ برائیاں ہٹتی ہیں نمازی بننے سے، اور نمازی وہ ہوتا ہے اور میں جو اللہ اکبر کرے اسے اللہ کی ملاقات کا مزہ آئے۔ وہ کہا فرماتے ہیں تیری نماز میں مجھے قدموں کے نیچے صراط نظر آئے، مجھے اپنے سامنے اللہ نظر آئے، مجھے دائیں طرف جنت نظر آئے، مجھے بائیں طرف جہنم نظر آئے۔ تو ڈرتا ہوا نماز پڑھ، خوف اور امید کے درمیان میں تیری نماز ہو۔ پھر فرمایا جب تو سلام پھیرتا ہے اللہ تجھے سلام کرتا ہے، تحیتہم فیہا سلام۔ میرے بندے تو نے نماز پڑھ لی، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اگر بندے نے نماز پڑھی ہے اور اسے گھر کی جلدی ہے پھر وہ نمازی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں
مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے. والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص. منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پرندہ پنجرے میں بند ہوتا ہے کہ پنجرا کھولو تو میں بجا. منافق کو مسجد میں تکلیف ہوتی ہے اور مومن کو مسجد میں مزہ آتا ہے. وہ بھی کوئی بندہ ہے جو اپنے محبوب سے ملنے کے لیے آتا ہے اور وہ کہتا ہے میں ملاقات نہیں کرتا, میں نے جانا ہے, میں نے سونا ہے, میں نے کھانا کھانا ہے. قربان جائے وہ کھانا اللہ کے قدموں پر جو اللہ کی ملاقات کا مزہ مسجد میں آتا ہے. مسجد سے بھی چھوڑ کر بھاگنے کو دل کرے کچھ کوئی ایمان ہے. حضرت حذیفہ کو عمر کہنے لگے, اے عمر, ہم مسجد میں حضرت حذیفہ کو عمر کہنے لگے کہ اے حذیفہ کہیں منافقوں میں میرا نام تو نہیں ہے. وہ کہنے لگے یہ تو حضور کو پتا ہے. حضور کے پاس گئے, بڑا ڈرتے ڈرتے سوال کیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں تیرا نام نہیں ہے. کہا تو نے پوچھا کیوں؟ کہا یا رسول اللہ اس لیے پوچھا کہ جب مسجد میں ہوتے ہیں تو آپ پر قربان ہوتے ہیں, مسجد سے نکلتے ہیں تو بارہ بگڑ جاتے ہیں, بیوی بچوں کی فکر لگ جاتی ہے, اس لیے مجھے خطرہ ہوا کہیں عمر کو منافق تو نہیں ہو گیا, اس لیے پوچھ لیا. اللہ تعالیٰ ہمیں مسجدوں کا ادب کرنے کی اور مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Thanks for watching Hayya Ala Al-Falah by Mufti Muhammad Wasim Sahab, the famous scholar of Islam.